ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ہوش اڑا سکتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، ایک ایسا واقعہ جو سیکھنے کے لیے بہت کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ایسی پیاری ہے اور اس کا نام ہی ایسا عجیب و غریب ہے جس سے یہ میں آپ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے اور کس صفحے پر یہ واقعہ درج ہے، اور اس طرح کی اور کیا کیا اس میں چیزیں آپ کو پڑھنے سننے کو مل سکتی ہیں، اس کو تھوڑا اینڈ میں رکھتے ہیں، سسپینس سے رکھتے ہیں تاکہ آپ اس واقعے سے لذت اٹھا سکیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فارس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اردشیر۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نوجوان بھی تھا اور بادشاہ تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ایک پوری سلطنت ہوتی ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء اس کو میسر ہوتی ہیں، لونڈیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، خادم اس کے پاس ہوتے، ٹھیک ٹھاک اس کی شان و شوکت ہوتی ہے۔ ایک بار اس کو کس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو ملک اردن ہے نا، اس کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا امیر ہے، اور دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے جو کہ اپنے حسن کی مثال آپ رکھتی ہے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی بادشاہ ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے، اس کی بیٹی میری بیوی ہونی چاہیے۔ تو اس نے ایک بڑے پیارے انداز میں اس بادشاہ کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ بادشاہ نے اس پیغام نکاح کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ جب اردشیر کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک بادشاہ کو ایک بادشاہ نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کو بات یہ ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ اس کی تو ایسی کی تیسی، اس کو تو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو میں نیست و نابود تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اپنی پوری فوج کے ساتھ اس پہ حملہ کر دیا، اور اس نے کہا نہ تو باپ کو چھوڑوں گا، نہ ہی اس کی خوبصورت بیٹی کو چھوڑوں گا، میں اس کا رہنے کچھ نہیں دوں گا۔ اب جب اس نے چڑھائی کی اور جو سامنے آیا اس نے مار دیا، اور بادشاہ تو بادشاہ، اس نے بادشاہ کو بھی مروا دیا، اور جو سامنے آیا اس نے اس کی خیر نہیں کی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے کہا یار جو خوبصورت لڑکی نظر آئے نا وہ بھی مار دینی، میں نے اس کا تو نام ہی مٹا دینا ہے۔ اب جو ہوا وہ ہوا۔ اب آخر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بچے بچ جاتے ہیں، کچھ مال بچ جاتا ہے، کچھ عورتیں، کچھ بوڑھے بچ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو قیدی باندی بنا کر اس ملک میں لے لیا جاتا ہے جہاں سے جنگ شروع ہوئی ہوتی ہے۔ اب ان میں کچھ بچے بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، وہ سب جب غلام بن کے اس اردشیر کے سامنے آئے تو اس عورتوں میں سے ایک عورت، ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اب تھی تو وہ غلام، تھی تو وہ باندھی، مگر بادشاہ کو بڑی پسند آئی۔ بادشاہ نے اس کو قریب کہا، اس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ جناب میں ملک میں رہا کرتی تھی، میرا ایک باپ تھا، میری ایک ماں تھی، وہاں جنگ ہوئی تو سب مارے گئے، میں اکیلی بچ گئی، تو اب آپ کے سپاہی مجھے غلام بنا کر، باندھی بنا کر آپ کے پاس لے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب سے تم میری خاص خادمہ رہو گی اور آپ میری ہی خدمت میں رہو گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بادشاہ سلامت، نوکر کی نخرہ کی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی اور اس نے اس اپنی ہی خادمہ سے، لونڈی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اپنے معاملہ چلتے رہے، اور اللہ پاک نے اس لڑکی کو، اس خادمہ کو، اس لونڈی کو امید سے کر دیا وہ حاملہ ہو گئی۔ اب جیسے وہ حاملہ ہوئی اور پتہ چلا کہ اب بادشاہ کا جو حمل ہے وہ میرے پیٹ میں ہے، تو اس نے بادشاہ کو ایک بات کہی، بادشاہ سلامت ایک راز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا بالکل کرو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں وہی عورت ہوں، میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے پیغام نکاح بھیجا تھا، اور میرے والد نے انکار کر دیا، اور اس کے بہا پر آپ نے میرے والد صاحب کی پوری سلطنت کو تباہ کر دیا۔ اب چونکہ آپ نے مجھے بھی مارنے کی قسم کھائی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میں وہی ہوں تو آپ مجھے کبھی بھی نہ چھوڑتے، لہٰذا میں خادموں میں، غلاموں میں، لونڈیوں میں بن کر آپ کے پاس آئی، اور آپ نے مجھے نکاح کے ساتھ شرف بخشا، اور آج میرے پیٹ میں ایک بادشاہ کی اولاد ہے۔ بادشاہ پہلے سنتا رہا، پھر ایسا غضبناک ہوا اور اس کو مارنے کے در پہ ہو۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک بادشاہ کو بیوقوف بنایا، اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چلے گی تو وہ تو میرا مذاق اڑائیں گے، وہ تو مجھے کہیں گے یار کیسے بیوقوف بادشاہ، ایک عورتوں کی باتوں میں آ گیا اور عورت نے تم پہ غلبہ پا لیا، لہذا تو بچ نہیں سکتی۔ اب اتنے میں وزیر نے شور سنا، وزیر ایسے کہ بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ بادشاہ نے ساری سٹوری سنائی تو وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس کا تو اب علاج یہی ہے، اس نے تو آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، تو یہ تو اب جینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو مارنا کیسے ہے، کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی مار دیا تو لوگ کہیں گے بھائی جان آپ کی بیوی تھی، لونڈی تھی، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا حل یہ کہ ہم اس کو ڈبو کے مار دیتے ہیں، اگر اس کو ایسے اچانک مارا نا تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یار یہ تو تجویز بڑی اچھی ہے، لیکن اس وزیر نے ایک رات کا وقت مانگا۔ وہ کیوں مانگا یہ آپ کو ضرور آخر میں پتہ چلے گا۔ اس نے ایک رات کا وقت مانگا، اس نے کہا بادشاہ میں ایک رات کا وقت دے دیں، اگلی رات اس کو میں ڈبو دوں گا۔ اس نے کہا اوکے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک رات گزرتی ہے، اگلی رات وہ سپاہیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں اس عورت کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتا ہے۔
کشتی میں سوار ہوتا ہے، تو اب وہ وزیر جو تھا اصل میں اس کو مارنے والا نہیں تھا، اس نے سپاہیوں کو چکما دینے کے لیے پتھر پھینکا، جس سے محسوس ہوا کہ ہاں بھائی اس وزیر نے عورت کو گرا دیا۔ اس نے عورت کو چھپایا، سپاہیوں کو بتایا کہ جناب آپ کا کام ہو گیا، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ اس وزیر نے عورت کو اپنے گھر چھوڑا اور بادشاہ سلامت کے پاس آیا۔ بادشاہ سلامت کے پاس آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے جو حکم دیا تھا الحمدللہ اس کی تعمیل ہو چکی ہے، تو اور کو حکم ہو تو فرمایا۔ اس نے کہا نہیں بات مہربانی یار، آپ نے میری ایک ٹینشن ختم کر دی۔ اسی وقت ایک وزیر نے اپنی ایک مہر لگی ڈبیا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، مہر لگی ڈبی اس بادشاہ کے حوالے کی اور کہا بادشاہ سلامت یہ ڈبی میری آپ کے پاس امانت ہے، جیتے جی آپ نے اس کو نہیں کھولنا، میرے مرنے کے بعد کھول لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات یہ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میری یہ امانت نہ صرف خود دیکھنی ہے بلکہ میری اولاد کو بھی بتانا ہے، اور میرا جو مال وغیرہ بچے گا وہ بھی آپ نے میری بچوں کو دینا ہے، تاکہ میرے بعد میرے بچے جو ہے وہ خوشحال کی زندگی گزار سکے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ یار تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت زندگی کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کی مہربانی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ڈبی وہ جو تھی وہ سیو کر لی اور معاملہ چلتے رہے۔ اب یہاں پر اس وزیر نے اس عورت کو اپنے گھر رکھا، اس کے ہاں اللہ پاک نے بیٹا پیدا کیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے کہا یار یہ تو بیٹا بادشاہ کا ہے، اس کا نام بھی بادشاہوں جیسا رکھا جائے۔ وہ سوچتا رہا، کچھ ہی سمجھ نہیں آئی، پھر اس نے اس کا نام رکھا شاہبور، مطلب بادشاہ کا بیٹا۔ اس نے کہا یار بس یہی صحیح ہے، اس نے بادشاہ کا بیٹا نام شاہبور رکھ دیا۔ اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ بادشاہ کے بیٹا ہے تو اس کو کام بھی شہزادوں والے سکھا رہے ہیں۔ اس نے اس کو گھوڑ سواری سکھائی، گھوڑا چلانا سکھایا، اس وقت یہی ہوتا تھا، تیر چلانا سکھایا اور جو بھی معاملات ہیں وہ سکھائے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ ہو گیا بیمار اور اس کو لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ اس نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا یار میں شاید دنیا سے جانے والا ہوں، ایک دکھ یہ ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اب میرے پاس سلطنت کون کرے گا؟ اس وزیر نے یہ موقع غنیمت جانا اور کہا بادشاہ سلامت اگر میں آپ کو ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے، جان کی امان پاؤں؟ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہوگا وہ لونڈی فلاں فلاں؟ اس نے کہا ہاں کرے یار، ہاں یار وہ تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے غلطی کی، اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا، وہ لڑکا پیدا ہوتا، آج بڑا ہوتا، میرے بعد اس بادشاہت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت خوش ہو جائیے، آپ کی وہ بیوی بھی زندہ ہے اور آپ کا وہ بچہ بھی زندہ ہے۔ بادشاہ سلامت جو کہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار یہ کیسی بات کر رہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت ہے، مجھے کیسے یقین ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بڑا ایزی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہوں کے بیٹوں میں شہزادوں والی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی 15-20 بچے اکٹھے کروں گا، ان کو کوئی کھیلنے کے لیے گیند کچھ ایسی چیز دوں گا، آپ نے ان 20 بچوں میں سے پہچانا ہے کہ آپ کا بچہ کون سا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے کچھ بچے لائے گئے، اس میں سے ایک بچہ بادشاہ کا بھی تھا۔ اب ہوتا یہ کہ اگر گیند تھی، واقعہ یہ لکھا تھا کہ ہاکی گیند تھی، کہ جب گیند کھیلتے کھیلتے بادشاہ کے پاس آتی تو باقی بچے بادشاہ کے ڈر سے دور رہتے، لیکن جو اس کا ذاتی حقیقی بیٹا تھا وہ بغیر ڈرے بغیر جھجکے بادشاہ کے پاس سے گیند اٹھاتا اور واپس چلا جاتا۔ اس کی عادات و اطوار دے کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ یار یہ میرا بیٹا مجھے لگ رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ آپ بالکل صحیح پہچانے ہیں، یہی آپ کا حقیقی بیٹا ہے اور یہی آپ کی سلطنت کا جو ہے وہ سربراہ ہوگا۔ اب یہ بیٹا اس کے پاس آ گیا، باقی جو بچے تھے ان کے باپ بھی آ گئے، تو چونکہ باقیوں کے باپ آگے اس کا باپ اور کوئی نہیں تھا تو بادشاہ ہی تھا، تو اس نے اس کو قبول کیا۔ آگے سے تھوڑی دیر بعد اس کی وہ وائف، اس کی لونڈی آتی ہے جو کہ اب تھوڑی ادھیڑ عمر ہو چکی تھی، اس نے آ کے بادشاہ کا ہاتھ چوما، کہا بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی اللہ شان اور بڑھائے۔ بادشاہ بڑا ہیپی ہوا کہ یار میرا بچہ بھی زندہ ہے اور میری بیگم بھی زندہ ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر ایک ٹوئسٹ آتا ہے۔ ٹوئسٹ کیا آتا ہے؟ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور وزیر کو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اب اس کے دل میں کیا چل رہا تھا آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے ایک بندے کی بیوی کسی کے پاس رہے تو کیا خیال آ سکتا ہے، یہ آپ کے بھی خیال میں ہے۔ تو اس نے شک بھری نظروں سے وزیر کو دیکھا کہ یار تو بادشاہ نے کہا بادشاہ نے وزیر سے کہا آپ ادھر آئے۔ بادشاہ کے بلانے پہ جب وزیر آیا تو وزیر نے کہا سر اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات سنوں، میں آپ کے جو تاثرات ہیں وہ شاید پڑھ پا رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ جو ڈبیا میں نے آپ کو مہر لگا کر اس وقت دی تھی جب میں اس کو ڈبو کر آیا تھا وہ ذرا منگوائیے۔ بادشاہ نے کہا اس میں ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا شاید آپ جو مجھ سے کہنے والے ہیں، جو مجھ سے پوچھنے والے ہیں اس کا جواب اس میں ہو۔ اس نے کہا اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے سوال کا بھی پتہ چل گیا، جواب کا بھی پتہ چل گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی آپ کا جگہ یہی ہوتا تو شاید میں بھی یہ سوچتا کہ یار ایک عورت غیر مرد کے ساتھ رہے تو اس کے بچنے کے چانس کتنے؟ اس نے کہا اچھا اب وہ ڈبی آتی ہے اور بادشاہ کو وہ ڈبی جب پیش کی جاتی وزیر نے کہا کہ سرکار لائے میں کھولتا ہوں۔
اس نے کہا نہیں میں کھولتا ہوں, نہیں میں کھولتا ہوں, نہیں میں کھولتا ہوں. تھوڑی وہاں ایک محبت بڑی بحث ہوئی. تو چونکہ وزیر ایک سادہ نہیں بادشاہ, شاید آپ کے کھولنے والی چیز نہیں ہے, میں ہی کھولتا ہوں. اب بادشاہ کے سامنے جب اس وزیر نے وہ ڈبیا کھولی تو آپ جانتے ہو اس ڈبی میں کیا ہے؟ اب امیجن کریے, اب سوچیے اس ڈبی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے جس سے سوال اور جواب کے بغیر ساری گتھی حل ہو گئی ہو. سوچیے ذرا, اگر نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ڈبیا میں اس وزیر کا عضو خاص یعنی شرمگاہ تھی. جی ہاں, وہ جو ایک رات کا ٹائم اس نے لیا تھا, اس نے ان حکما کو, اس وقت کے ڈاکٹروں کو بلایا جس نے یہ آپریشن کر کے اس کا عضو خاص ہی اس کے جسم سے الگ کر کے اس ڈبیا میں پیک کر دیا تھا, تاکہ بادشاہ تو کیا کسی کے بھی خیال میں نہ آئے کہ یہ عورت اس مرد کے ساتھ کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جس سے بادشاہ کا سر شرم سے نیچا ہو سکتا ہے. اب بادشاہ نے جب وہ ڈبیا دیکھی اور وہ سارے معاملہ دیکھے تو وہ ہٹ بٹا کے رہ گیا, سٹ پٹا کے رہ گیا کہ یار ہو ہی گیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے نمک کھایا ہے, نمک حرامی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بدگمانی میں کیسے ڈال سکتا تھا, میں آپ کو پریشانی میں کیسے ڈال سکتا تھا, شک و شبہات کی زندگی میں آپ کو میں کیسے رہنے دیتا, کیونکہ آپ نے میرے پہ بہت سارے احسان کیے ہیں, تو کیا میں آپ کو اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ بادشاہ نے جب یہ بات سنی, بادشاہ نے وزیر کو نہ صرف مالا مال کر دیا بلکہ اس کی صحت بہتر سے بہترین ہونے لگی, اور وہ اپنی زندگی سے اتنا خوش ہوا اور اتنا مطمئن ہوا کہ الحمدللہ میری بیٹی, میرا بیٹا اور میرا وزیر ایک خالص اور بہترین انسان ہیں جنہوں نے میری خیال کے رہتے ہوئے میری زندگی کو بہتر بنایا. یہ واقعہ بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ واقعہ ہمیں وفاداری سکھاتا ہے, وعدہ نبھانا سکھاتا ہے, کسی کے ہو جانا یہ سکھاتا ہے, کسی کے لیے مر جانا یہ سکھاتا ہے. آج اس چیزوں کا بہت بڑا فقدان ہے. قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں, احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں, ان طرح کے واقعات یہ ہمیں سکھانے کے لیے, یہ پڑھ کر واہ واہ کر کے اوہو ہو آہا کرنے والا ماحول, یہ سیکھنے کی بات ہے. میں اور آپ خود غور کریں, کیا ایسی اخلاص کی بھرتی ہمارے اندر ہے؟ تو شاید جواب آئے گا نہیں. تو میری گزارش یہ ہے, اپنے آپ کو, مجھے بھی ٹٹولنا چاہیے, آپ کو بھی ٹٹولنا چاہیے. جس نے ہم پر اعتماد کیا ہے اس کا اعتماد نہیں توڑنا چاہیے. زندگی یہی سکھاتی ہے. آئیے آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کتاب سے میں نے آپ کو واقعہ سنا. یہ کتاب, اس کا نام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں. میں نے کہا تھا نا اس کا نام ہی بڑا انوکھا ہے, دین و دنیا کی انوکھی باتیں. صفحہ نمبر 203 پر یہ واقعہ درج ہے, میں نے آپ کو سنایا. یہ ایک واقعہ ہے. اب دین و دنیا کی انوکھی باتیں, اور اس کے صفحات کتنے ہیں؟ 540, اس سے بھی اوپر 540 صفحات پر ایسے اور کتنے زبردست واقعات لکھے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا, کچھ سمجھنے کو ملا, تو یہ پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے. خوشی کی بات بتاؤں, یہ آپ کو فری آف کاسٹ مل سکتی ہے, بغیر کسی پیسے. ابھی انٹرنیٹ پہ جائیں, دیکھیں دین و دنیا کی انوکھی باتیں, آپ کو یہ کتاب نہ صرف فری میں ڈاؤن لوڈ ہونے کو مل جائے گی, آپ آن لائن بغیر ڈاؤن لوڈ کیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اردو میں, اس کے علاوہ اور بھی کچھ زبانیں ہیں جس میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے, اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں. کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں, میرا خیال ہے یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ واقعہ, یہ کتاب اچھا لگا ہو, لائک کر کے, شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا, تاکہ دوسرے بھی کتابوں کے فوائد سے فائدہ حاصل کر سکیں. کتابیں بہترین فائدہ دیتی ہیں, ہم نہیں اٹھاتے. یہ وہ اللہ دین کا چراغ ہے جو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں, ہمارے پاس پڑا, ہم رگڑ کر اس سے لینے والے فائدے حاصل نہیں کر رہے, تو یہ شاید کسی اور کے کام ہے. تو اپنے لیے فائدہ چاہتے ہیں, کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے, بکس لور بنیے, اور کتابوں سے اپنے زندگی کو تبدیل کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد